سکون سائیکو سوشل اسٹیٹ پروفائلر ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کی نفسیاتی اور ذہنی صحت کے تمام گوشوں کا جائزہ لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکون ماڈل میں سائیکو سوشل ہیلتھ کے لیے 8 ڈومینز وضع کیے گئے ہیں، یعنی سائیکو سوشل ہیلتھ کے لیے انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت کے لیے اس کی زندگی کے 8 شعبوں کو جانچنا ضروری ہے، جن میں اس کی کاگنیٹو صلاحیتیں، ذہنی استعداد، اس کا ماحول، اس کی سماجی معاملات، اس کے جذباتی معاملات اور جذباتی کیفیات، اس کی جنسی اور شہوانی کیفیات، اس کی اخلاقی حالت، اس کی مذہبی حالت و کیفیات اور اس کی روحانی کیفیات، ان سب 8 کے 8 ڈومینز کا ذہنی صحت کے سلسلے میں جانچنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ٹیسٹ میں نے وضع کیا ہے، سکون سائیکو سوشل اسٹیٹ پروفائلر، اس میں 40 آئٹمز ہیں اور ہر ڈومین کو 5 آئٹمز، 5 بیانات دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ کو آن لائن میری ویب سائٹ پر کیا جا سکتا ہے اور آن لائن ہی موقع پر اس کا جواب ہاتھ آ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس ٹیسٹ سے مزید معلومات درکار ہوں، اس کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ چاہیے ہو جس میں کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ آپ کی کون سی سیلف ڈومیننٹ ہے، انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف میں سے کون سی سیلف اس وقت ڈومیننٹ ہے، یا آپ کو یہ جاننا ہو کہ آپ کس حد تک کامیاب ہیں، آپ کا جو ایگریگیٹ سکسیس چارٹ ہے وہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں میری ویب سائٹ پر جہاں پہ یہ ٹیسٹ موجود ہے، اسی کے نیچے یہ ٹیسٹ ڈاؤن لوڈیبل فارم میں بھی اویلیبل ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو پھر ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بلا معاوضہ ارسال کروں گا، جس میں کہ آپ کو آپ کی ڈومیننٹ سیلف کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، ذہنی و نفسیاتی صحت کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو آپ کی ایگریگیٹ سکسیس کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، یعنی کہ آپ کس حد تک اس وقت کامیاب تصور کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسی ٹیسٹ کو بیس بنا کر آج کی نشست میں ہم سائیکو سوشل ہیلتھ کے کچھ پیرامیٹرز کو ایلیبوریٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ ذہنی و نفسیاتی صحت کے انڈیکیٹرز کیا ہیں۔ اگر انسان سیلف انالیسس کرنا چاہے اور اپنی ذہنی و نفسیاتی صحت کو جاننا چاہے اور اس کے بعد اس کو فروغ دینا چاہے، اس میں بہتری لانا چاہے، تو اس کو اپنی زندگی کے کن کن ڈومینز میں اور کن کن انڈیکیٹرز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جتنے آئٹمز ہیں وہ سارے کے سارے سائیکو سوشل اسٹیٹ کے لیے انڈیکیٹرز کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ہم 1 بائی 1 ایک ایک آئٹم کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ہماری ذہنی و نفسیاتی صحت میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو 5 آئٹمز ہیں اس میں، وہ آپ کی کاگنیٹو ڈومین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کی جو ذہنی حالت میں آپ کی جو ذہانت سے مربوط کیفیات ہیں، آپ کی جو ذہنی استعداد ہے، ذہنی صلاحیتیں ہیں، وہ کس حد تک فعال ہیں۔ تو پہلے 5 بیانات آپ کی کاگنیٹو ڈومین سے متعلق ہیں۔
جیسا کہ پہلا بیان ہے، میری یادداشت اچھی ہے اور میں اہم چیزیں نہیں بھولتا۔ انگلش میں ہے I easily concentrate on things which are important to me۔ تو اب یادداشت کا ایک انتہائی اہم رول ہوتا ہے انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت میں، کیونکہ یہ یادداشت ہی ہے جو انسان کے ماضی کے تجربات، اس کا ماضی میں حاصل شدہ علم، اس کے بیلیفز، اس کے ایٹیٹیوڈز، اس کے ایپٹیٹیوڈز، ان سب کو یادداشت ایک جگہ جمع کر کے رکھتی ہے۔ تو انسان اپنی پرابلم سالونگ کے لیے، روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یادداشت کا سہارا لینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو اگر یادداشت بہتر ہوگی تو ذہنی صحت بھی بہتر ہوگی۔ لہٰذا اسی لیے پہلا انڈیکیٹر یہ ہے یادداشت کے بارے میں کہ میری یادداشت اچھی ہے اور میں اہم چیزیں نہیں بھولتا۔ تھوڑی بہت بھول چوک ہر انسان کی زندگی میں لگی رہتی ہے۔ انسان دن میں کئی چیزیں تجربہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور رات کو جب وہ سوتا ہے تو اس کا ذہن صرف انہی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں، قابل عمل ہوں اس کی مستقبل کی زندگی میں، اور جو چیزیں اس کے لیے ضروری نہ ہوں یا انسان اس کو ضروری نہ سمجھتا ہو تو رات کو سوتے وقت ذہن ان کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے، فلش آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو دوسرے دن وہ یادیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہتی۔ تو کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو امپورٹنس دیں گے، اس کو توجہ دیں گے اور اپنے ذہن کو یہ انسٹرکشنز دیں گے لاشعوری طور پر کہ یہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، میں اس کو یاد رکھنا چاہتا ہوں، تو ذہن اس کو یاد رکھے گا۔ تو یادداشت اچھی ہونی چاہیے ذہنی و نفسیاتی صحت کی درستگی کے لیے۔ پھر دوسرا آئٹم ہے کہ I solve my problems without taking help from others، یعنی میں اپنے مسائل دوسروں کی مدد کے بغیر حل کر سکتا ہوں۔ یہ جو اردو کا سوال نامہ ہے ترجمہ شدہ، یہ بھی ویب سائٹ پر اسی صفحے پر موجود ہے ڈاؤن لوڈیبل فارم میں۔ تو اگر آپ انگریزی میں کرنے میں انٹرسٹڈ نہ ہوں اور اردو میں سوالات کا جواب دینا چاہیں تو اردو کا سوال نامہ بھی موجود ہے ویب سائٹ پر۔ تو میں اپنے مسائل دوسروں کی مدد کے بغیر حل کر سکتا ہوں، یعنی یہاں سے اس کی ذہنی استعداد جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دوسروں پر کس حد تک ڈیپینڈنٹ ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات خود حل کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر دوسروں پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی انتہائی پیچیدہ کام میں دوسروں سے مشورہ لینا تو جائز ہے، نفسیاتی طور پر جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے، لیکن ہر چھوٹے بڑے کام میں دوسروں کو شامل کرنا، دوسروں سے مشورہ لینا اور دوسروں سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کر سکنا، یہ ذہنی صحت کے لیے مضر ہے۔ اس کو بھی دیکھا گیا ہے۔ پھر تیسرا ہے I take decisions about my life independently، میں اپنی زندگی کے بارے میں اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوں، یعنی جو میری زندگی کے اہم فیصلے ہیں وہ میں خود کر سکتا ہوں، میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے ہر فیصلے میں دوسروں کی مرضی کا تابع رہوں۔ اب چھوٹے بچے تو اس سے ظاہری بات ہے مستثنا ہے۔ یہ ٹیسٹ، یہ جو سوال نامہ ہے یہ ایڈلٹس کے لیے ہے۔ تو ایک انسان اگر 18 سال سے اوپر ہو چلا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی اہلیت
اور کیپیبلٹی نہیں رکھتا تو یہ اس کی نفسیاتی صحت کے لیے مضر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام اہم فیصلے خود مختاری سے کر سکے۔ پیچیدہ فیصلوں میں، بڑے فیصلوں میں دوسروں سے مشورہ لینے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن بالآخر جو فیصلہ انسان کرے وہ خود اپنی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے، اور خصوصاً بغیر کسی سماجی دباؤ کے فیصلہ کر سکے۔ I usually give logical reasons for my arguments. میں اکثر اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے منطقی وجوہات پیش کرتا ہوں۔ اب یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ انسان جب بحث مباحثہ کرے، دوسروں سے گفتگو کرے، تو جس چیز کو وہ ثابت کرنا چاہتا ہو اس کو منطقی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں میرا ایک اردو کا مضمون ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور اس پر ویڈیو بھی اویلیبل ہے۔ اور ایک اور بہت دلچسپ مضمون ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ، یہ اردو میں مضمون ویب سائٹ پر موجود ہے اور اس کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے۔ ان مضامین میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان عمومی طور پر دوسروں سے سنی سنائی باتوں کو علم سمجھ بیٹھتا ہے، اور جب بھی کسی سے بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، تو اس کے پاس منطقی حوالہ جات نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں سے سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پر پھر بضد بھی ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس چیز کو نفسیات میں ایک سیلف ڈیفینس میکینزم ہے، انٹلیکچولائزیشن۔ اس کو انٹلیکچولائزیشن سے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ویلڈ نالج نہیں ہے، یعنی تصدیق شدہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کے علم کو تسلیم کیا جائے، اور اس بات کا آپ کو خود بھی ادراک نہیں ہے کہ آپ کا علم غیر حتمی ہے۔ جس علم کے آپ پرچار کر رہے ہیں، جن دلائل کو آپ اہمیت دے رہے ہیں، وہ منطقی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میری نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے میرے پاس جو علم موجود ہے، علم سے مراد جو معلومات ہیں میرے پاس، جو میرے عقائد ہیں، بیلیفز ہیں، جن پر میرے پھر رویے اور رجحانات تشکیل پاتے ہیں، وہ معلومات منطقی ہونی چاہیے، تسلیم شدہ حقیقتیں ہونی چاہیے۔ وہ معلومات دوسروں سے سنی سنائی معلومات نہ ہوں۔ بغیر تصدیق شدہ معلومات کو میں موضوع بحث نہ بناؤں اور ان پر اصرار نہ کروں۔ اور اس سلسلے میں کاگنیٹو ڈومین میں آخری بیان ہے کہ آئی لائک ٹو ڈیبیٹ ود ادرز۔ میں دوسروں سے مجھے بحث کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ بھی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے لیے ایک انڈیکیٹر ہے کہ انسان تنہائی پسند نہ ہو اور دوسروں سے گفتگو کرنا اسے اچھا لگتا ہو، معاشرے سے بالکل کٹ کر نہ رہتا ہو، دوسروں سے گفتگو اور تعمیری گفتگو، جس کو بحث سے تعبیر کیا ہے، ڈیبیٹ۔ تو جتنی زیادہ انسان کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کرے گا، تعمیری طور پر بحث مباحثہ کرے گا، اتنا ہی اس کی ذہنی صلاحیتیں جلو پائیں گی، نشو و نما پائیں گی، اس کی کاگنیٹیو ایبیلٹیز شارپ ہوں گی۔ ذہن کے سلسلے میں یہی پرنسپل ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ۔ تو جتنا اس کو یوز کیا جائے گا ذہن کو تعمیری طریقے سے، اتنا ہی یہ فعال ہوگا اور اس کی صلاحیتیں نشو و نما پائیں گی۔
تو تعمیری قسم کے بحث مباحثے میں دلچسپی رکھنا نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر انوائرمنٹل ڈومین کے 5 بیانات موجود ہیں اس سوال نامے میں، جو کہ انسان کے ماحول سے متعلق ہیں۔ اب اس ماحول میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، جو اہم ترین چیزیں ہیں ماحول کی مناسبت سے ان کو اس سوال نامے میں جمع کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ایک بیان ہے کہ I am financially quite stable۔ میرے پاس اکثر اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے کافی رقم موجود رہتی ہے، مناسب کافی رقم، سفیشینٹ رقم موجود رہتی ہے۔ تو اب کم از کم اتنی مالی استعداد جس سے کہ انسان اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا کر سکے، وہ بھی نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، انسان کے پاس اتنی مقدار میں پیسہ نہیں ہوگا جتنا کہ اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہو، تو اس کو احساس محرومی ہوگا، احساس کمتری ہوگا، اور کرتے کرتے وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ تو غربت بہت سے جرائم کی بھی بنیاد ہے اور بہت سے نفسیاتی مسئلوں کی بھی بنیاد ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا روزگار حاصل کرے یا ایسا کاروبار کرے جس سے کہ اس کی روزمرہ زندگی کے مالی اخراجات سفیشینٹلی مناسب مقدار میں پورے ہو سکیں۔ اس سلسلے میں میں نے اپنی ویب سائٹ پر ایک جابس کا پیج بھی بنا رکھا ہے، جس میں میں نے بتایا ہے کہ بے روزگار رہنا آج کل کے دور میں کسی انسان کے لیے بے روزگار رہنا ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، وہ نوجوان خصوصی طور پر جو بے روزگار ہیں اور نوکریوں کا انتظار کر رہے ہیں، میرے حساب سے وہ بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ نوکری بریڈ ارننگ کے لیے، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کا جو مقصود ہے نوکری کرنے سے وہ سوشل سٹیٹس ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی جاب ملے جس میں ان کی عزت ہو، عزت والی نوکری ان کو ملے۔ تو اب عزت کی اگر ان سے تعریف پوچھیں تو وہ بھی ان کو نہیں آئے گی کہ عزت ہوتی کیا ہے۔ بس وہ عزت کو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے اپریزل سننا، جب مجھے ایسی نوکری ملنی چاہیے جس کو اگر میں کسی دوسرے کو بتاؤں کہ مجھے فلانی نوکری ملی ہے تو دوسروں کی باچھیں کھل جائیں اور وہ مجھے خندہ پیشانی سے مبارکباد دیں کہ واہ واہ ماشاء اللہ کتنی اچھی نوکری ملی ہے آپ کو۔ بس یہ سننے کی خاطر وہ گھروں میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف اور فری لانسنگ کی طرف آئیں اور اپنی روزی خود پیدا کریں بجائے کسی اور کی نوکری کرنے کی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ کسی دوسرے امپلائر کے اوپر ڈیپینڈ کر کے بیٹھ جانا یہ انتہائی حماقت ہے۔ تو اس سلسلے میں بے روزگار نوجوانوں کو سینسٹائز کرتا رہتا ہوں، کیریئر کاؤنسلنگ بھی دیتا ہوں کہ للہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف آئیں، بی یور اون باس۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ آپ
بغیر کسی سرمایے کے، زیرو انویسٹمنٹ سے، صرف موٹیویشن کے بل بوتے پر، صرف پیشن کے بل بوتے پر کر سکتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں بہت سے ایسے کام ہیں جن میں کہ آپ زیرو سرمایے سے سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہانے بازیاں چھوڑ دیں کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی اور ہم گھروں میں تشریف رکھتے ہیں۔ تو انسان کے پاس اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے سفیشینٹ رقم کا ہونا ضروری ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ایون شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی وہ اپنے والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، پاکٹ منیاں چلتی رہتی ہیں شادی کے بعد بھی۔ حالانکہ ویسٹ میں ایسا نہیں ہے، ویسٹ میں جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو جابز کرتے ہیں، تو وہ جو جابز کرتے ہیں وہ جاب یہ ہوتی ہے کسی اسٹور پر سیلز بوائے بن جانا، سیلز گرل بن جانا، سیکیورٹی گارڈ بن جانا، بیبی سٹنگ کرنا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو وہ لوگ جاب کہتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کے اذہان میں جاب کا لفظ جب آتا ہے، جب آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں جاب، تو اس میں ایک کرسی اور پیچھے ریوالونگ چیئر، اس کا کانسیپٹ نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جاب وہ ہوتی ہے جس میں ایک بڑی میز ہو، اس کے پیچھے ایک ریوالونگ چیئر ہو، ساتھ ٹیلی فون پڑا ہو جس سے کہ بٹن دبا کر چائے منگائی جائے۔ تو یہ نوجوانوں کو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جاب کام کو کہتے ہیں، کام کوئی بھی ہو اس میں کوئی شرم نہیں۔ الکاسب و حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک سروے کیا ایک دفعہ ریڑھی والوں پر، تو جو سبزی اور فروٹ کی ریڑیاں لگاتے ہیں لوگ، وہ 5 سے 10 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کر کے دن کا 12 سے 1300 روپیہ منافع کماتے ہیں۔ یعنی اگر مہینہ وار دیکھا جائے تو 30-40 ہزار روپیہ مہینہ کماتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں، جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں، یہ بھی 50-60 ہزار روپیہ ایوریج مہینے کا کما لیتے ہیں۔ لوگ کھانے پینے کے اسٹال لگاتے ہیں، اس سے بھی 50-60 ہزار مہینہ کما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے چلتے پھرتے کام ہیں، کمیشن بیسڈ، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، پراپرٹی سے ریلیٹڈ، جو انسان کر سکتا ہے۔ یعنی حتمی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک بے روزگار انسان ہمت پکڑے اور موٹیویٹڈ ہو تو اگلے دن سے وہ باروزگار ہو سکتا ہے، وہ باروزگار ہو سکتا ہے، اس کا اپنا روزگار ہو سکتا ہے اور وہ کمانا شروع کر سکتا ہے۔ تو اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ I can afford to eat whatever I wish، میں جو کچھ بھی کھانا چاہوں اس کی مالی استطاعت رکھتا ہوں۔ یعنی انسان کے پاس کم از کم اتنی رقم ہونی چاہیے کہ وہ اگر کسی شے کو کھانے کی تمنا کرتا ہے تو اس کو کھا سکے۔ یہ سپریشن اور یہ حسرتیں اس کے ذہن میں نہ رہیں کہ مجھے آم پسند ہے لیکن 2-3 سال سے میں نے آم نہیں کھایا۔ یا ایک اور ہمارے وقتوں میں اچھی مثال ڈرائی فروٹ کی ہو سکتی ہے کہ مجھے چلغوزے پسند ہیں جو کہ میں نے پچھلے 6 سال سے نہیں کھائے۔
تو اس سلسلے میں اگر پسند ہیں اور ذہن میں ان کی یاد آتی ہے چلغوزوں کی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کلو کے حساب سے خریدیں، کچھ تھوڑے 100 روپے میں کچھ چند دانے تو ملیں گے آپ کو۔ نفسیاتی پوائنٹ یہ ہے کہ اس خواہش کو سپریس نہ ہونے دیں اپنے ذہن میں۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اپنی خواہش کو دبانا ایون کھانے پینے کے سلسلے میں یہ نفسیاتی صحت کے لیے مضر ہے۔ آئی لائک مائی ہاؤس۔ میں آج کل جس گھر میں رہتا ہوں وہ مجھے پسند ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا جو ماحول ہے، لیونگ انوائرمنٹ جس میں وہ رہتا ہے، وہ اس سے متنفر نہ ہو، اس کو برا نہ لگتا ہو اپنا وہ گھر جس میں وہ رہتا ہے۔ تو اس کی مالی استعداد کے مطابق وہ گھر جیسا بھی ہے، اس گھر کو اس طرح سے بنانا سنوارنا چاہیے کہ وہ رہنے کے قابل ہو، انسان اس میں رہتے ہوئے پریشان نہ ہو، اس گھر میں بنیادی ضروریات موجود ہوں۔ یعنی ایسا گھر جس میں کہ پانی ہی نہ ہو، آتا ہی نہ ہو، اس گھر کو گھر کیسے کہیں گے؟ گھر کا نفسیاتی پہلو سکون ہے۔ ہوم سویٹ ہوم، میرا گھر میری جنت۔ تو کم از کم ایسے لیول پر گھر کا ماحول ضرور ہونا چاہیے جس سے کہ بے سکونی پیدا نہ ہو انسان کے لیے، اس کو بنیادی ضروریات وہاں موجود ہوں اس کے اپنے لائف سٹائل کے مطابق۔ اب ایک شخص اگر دور افتادہ کسی پہاڑی گاؤں میں رہتا ہے اور وہ یہ چاہے کہ مجھے یہاں پہ بجلی بھی اویلیبل ہو، ایئر کنڈیشن بھی اویلیبل ہو، تو وہ اس کی خواہش انجسٹیفائڈ ہے۔ اپنے اپنے کمیونٹی، اپنے اپنے ماحول کے مطابق جو آس پاس لوگوں کو جو سہولیات حاصل ہیں جن گھروں میں، تو وہ اس کو بھی حاصل ہوں۔ اگر نہیں حاصل ہوں گی تو یہ احساس محرومی میں جائے گا اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا۔ I usually go out for a picnic۔ میں اکثر گھومنے پھرنے کے لیے کسی دوسری جگہ جاتا ہوں، اکثر۔ اب انگریزوں کے لیے اکثر جو ہے وہ ونس اے ویک ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ 5 دن ڈٹ کر کماتے ہیں آورلی بیسس پہ، اور ویکینڈز کو اپروپریٹلی انجوائے کرتے ہیں، چاہے شہر کے اندر کریں چاہے شہر سے باہر جائیں۔ اسی طرح اور نان ویسٹرن کنٹریز میں جیسا کہ ایجپٹ ہے، وہاں پہ بھی یہ ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے، ترکی میں بھی یہی ٹرینڈ ہے۔ لوگ ریکریشن کو اپنی زندگی کا ایک اہم پارٹ سمجھتے ہیں، تفریح کی افادیت اور اہمیت سے آگاہ ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تفریح نہ ہونے کے برابر ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کے لیے تفریح، ایسی تفریح موجود نہیں جو ان کے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے میں مدد دے، ان کے سٹریس کو کم کرے اور ان کو نفسیاتی خوشی دے۔ ہماری زیادہ تر تفریح کھانے پینے سے متعلق ہے۔ ہم کوئی بھی چیز سیلیبریٹ کرنا چاہیں، خود کو انجوائے کرنا چاہیں، تو ہمارا ذہن کھانے پینے کی طرف جاتا ہے کہ چلیں کچھ کھا لیتے ہیں کہیں اچھی جگہ سے چل کر۔ تو کھانے پینے کے علاوہ باقی جو تفریح کے عناصر ہیں، یعنی ہم یہ نہیں سوچتے کہ چلیں موڈ اچھا کرنے کے لیے بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں یا رننگ کر لیتے ہیں
یا کسی صحت افزا مقام پر جا کر چہل قدمی کر لیتے ہیں، اس قسم کی سوچیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ جب بھی ہمیں تفریح کرنی ہو تو یا تو ہم کھانا کھائیں گے اچھا، اور یا پھر بازار چلے جائیں گے ونڈو شاپنگ کے لیے۔ بہت سے تفریح کے عناصر ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں، تو جو سورسز تفریح کے لیے رہ بھی گئے ہیں، فار ایگزامپل میوزک ہے۔ اب میوزک کی جو شکل آج کے دور میں موجود ہے وہ کس حد تک نفسیاتی تفریح کا باعث بن سکتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اکثر ونس اے ویک نہ صحیح، فورٹ نائٹلی، 2 ہفتے میں ایک دفعہ ہی صحیح، لیکن اس کو کم از کم کچھ تھوڑی بہت آؤٹنگ، پکنک ضرور کرنی چاہیے تاکہ وہ بوریت کا شکار نہ ہو اور ریفریش ہو، اپنی روٹین ایکٹیویٹیز کو، روزمرہ کے معمولات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکنے کے لیے ذہنی طور پر تر و تازہ ہو۔ اس کے بعد پھر 5 بیانات سماجی معاملات سے، سوشل ڈومین سے متعلق ہیں، جو کہ انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے لیے ایک بہترین انڈیکیٹر ہے۔ Most of the people I know understand me well۔ میرے جاننے والے لوگوں میں سے کافی لوگ مجھے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک ذہنی صحت کے لیے انڈیکیٹر ہے کہ دوسرے لوگ آپ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، سمجھتے ہوں۔ اسی سے آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، سوشل سیلف کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے، یعنی میری قابلیت کو، میری اہلیت کو، میری خوبصورتی کو، میری لیاقت کو اور میرے دوسرے ایٹریبیوٹس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ویلیو کرتے ہیں، تو آپ کے سیروٹونین لیولز اپ ہوتے ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم اپ ہوتی ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال سما جائے کہ دوسرے لوگ مجھے اس طرح سے نہیں سمجھتے، اتنی ویلیو نہیں دیتے جتنی کہ ان کو دینی چاہیے، تو اس سے پھر آپ میں سوشل انگزائٹی اور طرح طرح کے دوسرے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اگر دوسرے لوگ نہیں سمجھتے آپ کو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بات چیت کرنی چاہیے مختلف موضوعات پر، جن سے کہ آپ کا ایک اچھا امپریشن ان پر پڑے اور وہ سمجھیں آپ کو صحیح طریقے سے۔ تو اگر آپ کسی سے بات چیت ہی نہیں کرتے اور کسی کو اپنی پریزنٹیشن ہی نہیں دیتے، خود کو پریزنٹ ہی نہیں کرتے کسی کے سامنے، تو دوسرا آپ کی کیا تعریف کرے؟ پھر اس کو کیا پتہ ہے کہ آپ کی کیا خاصیتیں ہیں؟ تو امپریشن مینجمنٹ، سیلف امپریشن مینجمنٹ سوشل سائیکالوجی کا ایک ٹاپک ہے، جس میں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان سماج میں اپنا امپریشن مینیج کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزماتا ہے، شعوری اور لاشعوری طور پر۔ تو انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے، میرا کون سا ایٹریبیوٹ ایسا ہے جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں اور دوسروں کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اس اپنے ایٹریبیوٹ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے میں وہ خاص بات کیا ہے۔ تو جب وہ خاص بات پتہ چل جائے تو پھر اس کی پریزنٹیشن ضروری ہے دوسروں کے سامنے۔ اور اگر کوئی خاص بات نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، تو پھر سوچنے کا مقام ہے
کہ میری زندگی فضول گزر رہی ہے، مجھ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس پر میں اترا سکوں، فخر کر سکوں، ناز کر سکوں۔ سیلف لو از ویری امپورٹنٹ فار مینٹل ہیلتھ۔ جو انسان خود سے پیار نہیں کرتا، اپنی ایٹریبیوٹ سے پیار نہیں کرتا، وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر خوش و خرم نہیں ہو سکتا۔ خود اعتمادی، خود سے پیار، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کی خواہش، یہ نفسیاتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مائی فیملی از ویری امپورٹنٹ فار می۔ میرا خاندان میرے لیے بہت اہم ہے۔ تو نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے فیملی کے ساتھ، جو کلوز فیملی ہے، بیوی بچے اور اسی گھر میں رہنے والے دوسرے کلوز ممبرز، تو کلوز فیملی کے ساتھ، نزدیکی خاندان کے ساتھ سینس آف بلانگنگ رکھنا، سینس آف اٹیچمنٹ رکھنا بھی نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ کوئی انسان بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، سماجی حیوان ہے، اور جو اس کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ اس کو سوشل سپورٹ دیتے ہیں، ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں۔ تو وہ ایموشنل سپورٹ اسی صورت میں دیں گے جب یہ انسان بھی ان کو اسی طرح سے ایموشنل سپورٹ دے، یعنی فیملی ٹائز جو ہیں وہ ویل کنیکٹڈ اور ویل آرگنائزڈ ہوں۔ فیملی کے سارے ممبرز کو پتہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہم خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو باقی سب اس تکلیف میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ کانسیپٹ تو امت کا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، مختلف مثالوں سے سمجھایا کہ مومنین کی مثال ایک بدن کی طرح ہے کہ اس کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بے تاب ہوتا ہے، یا ایک دیوار کی طرح ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی اینٹ اگر گرے تو دیوار متزلزل ہو سکتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں وہ امت کا کانسیپٹ تو نہیں رہا، لیکن کم از کم کلوز فیملی ممبرز اور ہمسائے اور رشتہ دار، ان لوگوں کے ساتھ ایموشنل ٹائز پازیٹیو ڈائریکشن میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی کسی سے خفگی ہے، ناراضگی ہے، کوئی گرج رکھا ہوا آپ نے اپنے دل میں، کوئی عناد ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جیلسی ہے جو کہ بہت زیادہ آج کل، تو اگر کسی فیملی ممبر کے ساتھ، کسی ریلیٹو کے ساتھ آپ کی جیلسی چل رہی ہے تو یہ آپ کو نفسیاتی طور پر تباہ کر کے چھوڑے گی۔ حسد، غصہ، کینہ، یہ سب چیزیں آپ کو نفسیاتی طور پر آہستہ آہستہ، بڑے ہی پیار سے آہستہ آہستہ اتنا تباہ کر کے چھوڑیں گی کہ بچ نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ یہ منفی سوچیں ہیں اور منفی اخلاق ہیں۔ اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اخلاق ہمیشہ اچھے ہی نہیں ہوتے۔ جو ایتھکس ہیں، اب جیلسی بھی ایک خلق ہے، ایک عادت ہے، ایک رویہ ہے۔ حسد کرنا ایک خلق ہے، اخلاق کے زمرے میں آتا ہے، لیکن منفی خلق ہے، منفی ایٹریبیوٹ ہے۔ تو اپنی کلوز فیملی کے ساتھ سینس آف اٹیچمنٹ رکھنا اور ان کو امپورٹنٹ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ I always expect others to give me importance۔ جس طرح پہلے بھی ذکر کیا، میں ہمیشہ دوسروں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اہمیت دیں۔ تو جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ میں یہ سوچوں کہ مجھ میں ایسی کیا قابل ذکر بات ہے جس کی وجہ سے دوسرے مجھے اہمیت دیں۔ تو دوسرے مجھے اہمیت اس لیے دے سکتے ہیں کہ میری ان سے کوئی خونی رشتہ داری ہے، یا مجھ میں کوئی ایسی قابلیت ہے، کوئی ایسی اٹریکشن ہے مجھ میں جس کی وجہ سے مجھے اہمیت دیے جانا میرا حق بنتا ہے۔
تو پہلے تو ان خصوصی ایٹریبیوٹس کو وضع کرنے کی اور شناخت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر سوشل اپریزل ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے سوشل سیلف کی ڈیولپمنٹ میں، اور اکثر انسان سوشل سیلف کی ڈیولپمنٹ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ جب وہ مزید آگے سیلف ٹرانسینڈنس کے اگلے درجات میں جاتے ہیں اور ان کی انر سیلف ڈومینیٹ ہوتی ہے، آئیڈیل سیلف ڈومینیٹ ہوتی ہے، ریئل سیلف ڈومینیٹ ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ سوشل اپریزل اور سوشل ویلیو کو اہمیت نہیں دیتے۔ پھر سماج کی اچھائی اور برائی ان کے حق میں ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، وہ اس مقام سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے سوشل اپریزل ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور بیان اس کے ساتھ ہے کہ آئی ایکسپیکٹ پیپل ٹو اپریشیٹ می آفن، میں دوسروں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اکثر میری تعریف کیا کریں۔ تعریف سننا، اپنی تعریف سننا بھی نہ صرف یہ کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ اس سے اس کی ذہنی صحت بہت بہتر ہوتی ہے، اس کا ویلیو، اس کی سیلف اسٹیم اس کی نظروں میں بہتر ہوتی ہے۔ صبح صبح اگر آپ کی کوئی تعریف کر دے تو پورا دن ماشاءاللہ بہت اچھا گزرتا ہے، اور اگر صبح صبح آپ کی عرف عام میں کوئی بے عزتی کر دے تو پورا دن پریشان گزرے گا۔ تو دوسروں سے اپنی تعریف سننا ذہنی صحت کے لیے ضروری تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دوسرے میری تعریف کیوں کریں، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو پہلے تو وہ خاص بات خود میں پیدا کر کے رکھے، اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرے، امید کرے دوسروں سے کہ دوسرے میری تعریف کریں۔ اور اس کا آخری بیان ہے کہ آئی ٹرائی ٹو فالو ایگزسٹنگ سوشل ویلیوز، میں ہمیشہ مروجہ سماجی اقدار اور رسم و رواج کی پیروی کرتا ہوں۔ تو کسی سوسائٹی میں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھے اور دوسروں کو ان کے رسم و رواج میں پارٹیسپیٹ کرے۔ دوسروں کے کلچر میں پارٹیسپیٹ کرے، یہ چیز اس کی سوشل ڈومین کے لیے ضروری ہے، اس کی سماجی ذات اس سے پنپتی ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بتایا کہ یہ ایک مقام ہے زندگی کا جس میں کہ انسان کی یہ خواہشات ہوتی ہیں۔ جب انسان اس مقام کو عبور کر لیتا ہے تو سماج اس کے لیے اچھائی اور برائی کا پیمانہ نہیں رہتا، اور سماجی رسم و رواج اس کے لیے ضروری نہیں رہتے۔ تو ذہنی صحت اور تزکیہ نفس میں درجات ہیں، سٹیجز ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو پہلے درجے پر ہیں، جن کی سوشل سیلف ڈومیننٹ ہے۔ اس کے بعد جذباتی کیفیات کے سلسلے میں 5 بیانات ہیں۔ آئی اسٹے ہیپی موسٹ آف دا ٹائمز، میں زیادہ تر خوش رہتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوش رہنا نفسیاتی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب خوشی کیا ہے؟ ڈپریشن کی ایک ٹائپ ایسی بھی ہے جس میں کہ انسان بادی النظر میں خوش ہوتا ہے، قہقہے لگاتا ہے، ٹاکیٹو ہوتا ہے، بہت زیادہ باتونی ہوتا ہے، شہوانی خواہشات بہت زیادہ اس میں بڑھ جاتی ہیں، کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے، بظاہر بہت خوش نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت ڈپریشن کا شکار ہوتا۔ تو خوشی کو صحیح معنوں میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خوشی کیا ہے۔
اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جدید نفسیات نے اس کو آپ کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ یعنی ہر انسان کے لیے خوشی کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہے۔ ہیپینس از سبجیکٹو۔ تو جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے ہو سکتا ہے دوسرے کسی کو خوش نہ کرے۔ تو آپ کے ذہن میں خوشی کا جو پیمانہ موجود ہے، آپ اس کے پرسپیکٹو سے دیکھیے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں سبجیکٹو ہیپینس کی، اور اس کے بعد پھر ہیپینس کو ڈیفائن کرنے کے اعلیٰ درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ ہیپینس کو ڈیفائن کرنے کا یہ ہوگا کہ اصل انسان خوش وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب قرار دیا ہے اور خوش قرار دیا ہے۔ ایک زاویہ سوچنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے حتمی، کہ ہم اپنے بنانے والے سے پوچھیں کہ آپ کی نظروں میں خوش کون ہے؟ یا اللہ، آپ کس کو خوش سمجھتے ہیں؟ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے مطالعے سے پھر یہ بات پتہ چلے گی کہ خوش وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی خوشی کا درپے ہے۔ اصل خوش وہ ہے۔ اصل خوش وہ نہیں ہے جو کہ مال و دولت جمع کرنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، سمجھ رہا ہے خود کو خوش، لیکن اصل خوشی وہ نہیں۔ تو ایک خوشی کا پیمانہ سبجیکٹو ہے جو آپ کے اپنے ذہن میں جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ ابتدا تو اسی سے کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ خوشی کے اصل پیمانے کی طرف بھی توجہ دیجئے کہ خوشی کا لانگ لاسٹنگ، دیر پا، دائمی انڈیکیٹر کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، تو پھر اس کی خوشی کا جو ٹھکانہ ہوگا، اگر وہ بلیور ہے، ایتھیسٹ نہیں ہے، اللہ پر بلیو کرتا ہے، تو اس کی خوشی کا پیمانہ بہت بلند ہوگا۔ تو ہر شخص کا خوشی کا پیمانہ جدا گانا ہے، اور ایک وہ پیمانہ بھی ہے جو قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں ملتا ہے۔ اب آپ کی اپنی خوشی ہے کہ آپ کس پیمانے کو اپلائی کرتے ہوئے خود کو خوش یا غمگین محسوس کرتے ہیں۔ آئی انجوائے مائی روٹین ٹاسکس۔ مجھے اپنے روزمرہ کے کاموں کو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہیونگ فن ان آل یور روٹین ایکٹیویٹیز۔ جو بھی کام کریں اس میں مزہ آئے آپ کو، بادل ناخواستہ نہ کریں، چاہے وہ آپ کی جاب ہے، چاہے وہ بچے پالنا ہے، چاہے وہ گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، چاہے نماز پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، کھانا کھانا ہے۔ جو بھی کام آپ روزمرہ معمولات میں کریں، اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو مزہ آنا چاہیے۔ یہ آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو ان سارے کام کرنے میں مزہ نہیں آ رہا اور آپ بے دلی سے یہ کام کرتے ہیں، تو آپ کی نفسیاتی صحت خطرے میں ہے۔ آئی اسپیئر ٹائم ٹو ٹیک ریسٹ۔ میں اپنے آرام کے لیے جتنا چاہوں وقت نکال سکتا ہوں۔ یعنی میری زندگی اتنی مصروف اور مشینی نہیں ہے کہ جس میں مجھے اپنے آرام کے لیے وقت ہی نہ ملے۔ تو میں اگر استراحت کرنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس قابل ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میں ایک دکاندار ہوں اور میں صبح نماز کے بعد جاتا ہوں، دکان کھولتا ہوں، اور پھر رات کو منہ اندھیرے تک مجھے ایک لمحہ بھی آرام کا اور تفریح کا نہیں ملتا، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ میری نفسیاتی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ جاب کے دوران بھی ہر گھنٹے کے بعد 5 سے 10 منٹ کا وقفہ
ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے. تو مغرب میں بہت سے، اور ایون پاکستان میں بھی جو نان گورنمنٹل سیکٹر ہے، اس میں دفاتر میں تفریحی سرگرمیاں ہوتی ہیں. ٹیبل ٹینس لوگ رکھتے ہیں، کیرم بورڈ رکھتے ہیں. باہر جو ہے وہ باسکٹ بال کے لیے ایک سہولت مہیا کرتے ہیں، انڈور باسکٹ بال. چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں. تو یہ کام کرنے کے دوران تفریح کرنا، اس سے کام بہتر ہوتا ہے، کام کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. اور یہاں تو کام میں بھی اور اسکولوں میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفریح جو ہے یہ بہانہ ہے کام سے جی چرانے کا. اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. پہلے ہمارے بچپن میں اسکولوں میں ایک پی ٹی پیریڈ ہوا کرتا تھا، بلکہ بعض اسکولوں میں گھنٹے گھنٹے کی ریسیس ہوتی تھی، جس میں بچے کھیلتے تھے، بھاگتے تھے، اچھلتے کودتے تھے. اور پی ٹی جو پیریڈ ہے فزیکل ٹریننگ کا، وہ بھی ہوتا تھا، جو کہ آج کل نظر نہیں آتا. آج کل وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ ریسیس میں تفریح کیا ہوگی، بچے لنچ باکس نکالیں اور کھانا کھائیں، یہ تفریح ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور فینومینن ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ شیئر بھی کریں. تو شیئرنگ کا ایٹیکیٹ اور ویلیو آپ کے اندر پیدا ہو. اور جب ہم پارٹی کریں گے تو اس میں بھی سب بچے مختلف اشیاء لے کے آئیں اور شیئرنگ ہیبٹس کو انہینس کریں، وغیرہ وغیرہ. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آرام کے لیے کچھ وقت نکال سکے. اس طرح قیلولہ کرنا دیکھا آپ نے سنت ہے، اس کے سائنسی فوائد بھی دستیاب ہیں. تحقیقات اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہیں. اسی طرح رات کو بھرپور نیند لینا، یہ بھی نفسیاتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور بھرپور نیند وہ ہوتی ہے جس میں کہ آپ خواب دیکھتے ہیں. اگر آپ 10 گھنٹے بھی سو رہے ہیں اور کوئی خواب نہیں دیکھ رہے تو نفسیاتی حوالے سے وہ نیند بھرپور تصور نہیں ہوگی. بھرپور نیند کی علامت یہ ہوگی کہ آپ اس میں خواب دیکھیں. I express my emotions easily in social gatherings. میں لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار آسانی سے کر سکتا ہوں. یہ ہے assertiveness، ایموشنل ایکسپریشن. اور اس کو میں نے دوسرے مضامین میں واضح کیا ہے. سکون کلینکل ماڈل میں شیم جو پاکستانیوں کے حصے میں آئی ہے اس کو واضح کیا ہے کہ لوگ شرماتے ہیں. کسی ایک انسان کے سامنے کوئی بات کر سکتے ہیں، وہی بات کسی دوسرے انسان کے سامنے کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو اس شرم سے خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہوتا ہے، سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. انسان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا برملا اظہار کم از کم کر سکے. اس کو assertiveness کہتے ہیں. جو چیز اس کو اچھی لگے تو وہ بھی اظہار کر سکے، جو بری لگے اس کو بھی. One should have the courage to say no. یہ ہماری قوم کا من حیث القوم ایک مسئلہ ہے. سڑک پر روٹ لگا ہوا ہے تو ہم میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، جرت نہیں ہے. سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جائے ہم اسی طرح سے ہانکے جاتے ہیں. کسی ایک چیز کو جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں،
کوئی بھی پالیسی ہو یا کوئی رویہ ہو، سماجی رویہ، اس پر ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ آزادی اظہار اور آزادی جذبات شروع سے سگمنڈ فرائڈ کے دور سے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے نفسیاتی صحت کے لیے۔ اسی کے اپوزیشن میں ہے سپریشن اور ریپریشن۔ تو جو جس چیز کا انسان اظہار نہیں کر پاتا اس کو یا تو سپریس کرتا ہے لاشعور میں یا ریپریس کرتا ہے۔ تو فوری اظہار بہت ضروری ہے۔ یہی میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنی والدہ کو ہسپتال لے کے جانا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انتہائی وی آئی پی پرسنالٹی کی وجہ سے سڑک پر روٹ لگا ہوا ہے، اب آپ کو ذہنی کوفت شروع ہو گئی ہے، کیونکہ آپ مشین نہیں ہیں، آپ روبوٹ نہیں ہیں، آپ انسان ہیں۔ آپ کو ذہنی کوفت شروع ہو چکی ہے۔ آپ نے دانتوں کے نیچے زبان دے رکھی ہے، آپ کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ سب سائنز ہیں آپ کی فرسٹریشن کے اور اریٹیشن کے، لیکن آپ کچھ کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ باقی لوگ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ چونکہ باقی ارد گرد کے لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں، لہٰذا میں بھی برداشت کر لیتا ہوں۔ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ آواز اٹھانا بھی بے فائدہ ہی ثابت ہوگا، میری بات کوئی نہیں سمجھے گا، لہٰذا مجھے خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ یہ میں آزاد شہری ہوں، یہ میری آزادی یہ ہے۔ آج کل تو کورونا کے پرسپیکٹو میں لوگوں کو، ایون امریکنز کو، یہ نفسیاتی احساس ہو رہا ہے کہ وہ کس حد تک آزاد ہے اور کس حد تک غلام ہے۔ تو بہر کیف جو چیز میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر وہاں پہ کچھ نہیں کہا تو جو ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ ضرور اظہار کریں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر اتنے فارمل ہیں کہ ان گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی اظہار کرنا مشکل ہے، تو پھر گھر جب واپس تشریف لے آئیں تو واش روم میں جا کے تھوڑا اظہار کریں، کسی کاغذ پر لکھیں کہ میرے ساتھ یہ ناجائز ہوا، مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے برا لگا، پھر اس کاغذ کو پھاڑ دیں۔ کسی دوست سے ٹیلی فون پہ بات کر کے اس کے ساتھ شیئر کریں کہ آج میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، 20-25 منٹ کے لیے میں رکا رہا، ناجائز۔ تو جب آپ اظہار کریں گے تو پھر سپریشن اور ریپریشن نہیں رہے گا، پھر دل کی بھڑاس نکلے گی۔ تو جتنی دل کی بھڑاس دل میں جمع رہے گی اتنا ہی نفسیاتی مسائل کا باعث بنے گی۔ تو لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا آسانی سے اظہار کر سکنا چاہیے انسان کو، جو انسان نفسیاتی طور پر مطمئن ہو۔ اور پھر اس کا آخری بیان ہے کہ I don't have any worries which keep me restless۔ میری ایسی کوئی پریشانیاں یا خوف نہیں جو مجھے بے چین رکھے۔ تو یہی پریشانیاں جن کا انسان اظہار نہ کر پائے اور دل میں غبار بنتا چلا جائے، یہی اس کو لاشعوری طور پر بے چین رکھتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایموشنل ایکسپریشن، ایموشنل اسرٹیونیس بہت ضروری ہے۔ پریشانیوں کو دل میں دبا دینا کسی طرح بھی نفسیاتی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد سیکشول ڈومین ہے، شہوانی خواہشات سے مربوط کچھ بیانات ہیں، جن میں پہلا بیان یہ ہے کہ I like my body، مجھے اپنا بدن اچھا لگتا ہے۔
جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ سیلف لو، خود سے پیار کرنا نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر آپ اس کو سائیکالوجی میں باڈی اسٹیم کہتے ہیں، اگر باڈی یا باڈی کے کسی پارٹ سے آپ نفرت کرتے ہیں یا وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تو یہ آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کان بہت چھوٹے ہیں یا میری ناک بہت بڑی ہے یا میرے پاؤں بہت بڑے ہیں، اب یہ نہیں سمجھتے آپ کہ دنیا کے لوگوں کی ایوریج کان اور ایوریج ناک اور ایوریج پاؤں کا سائز کیا ہے۔ اگر کبھی ایوریج نکالنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ اعضاء ایب نارمل نہ کنسیڈر ہوں، لیکن ایوریج تحقیق کی تو ضرورت ہی نہیں ہماری قوم کو۔ تو اگر کسی باڈی پارٹ سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو ایک تو اس پر تحقیق کریں کہ کیوں مطمئن نہیں ہوں، کیا اس میں برائی ہے، اور دوسرا یہ سوچیں کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ دس از ناٹ مائی فالٹ، اور دس از ناٹ اے فالٹ ایٹ آل، دس از ناٹ اے فالٹ، ہاؤ کین، یہ تو کفر ہے یہ کہنا کہ یہ فالٹ ہے، میرے کان چھوٹے ہیں یہ ایک غلط چیز ہے۔ نہیں، نعوذ باللہ، غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا بنا دیا ویسا ہی اچھا ہے، چاہے چھوٹا بنایا بڑا بنایا، جو بھی رنگت جس رنگت سے بھی اللہ نے نوازا، یہ تو ہمارے جورسڈکشن سے باہر ہے کام، ہم نے خود کو خود تو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقائص سے پاک بنایا ہے، اور جن چیزوں کو ہم نقائص سمجھ رہے ہیں وہ ڈائیورسٹی ہے، وہ ویریشن ہے، وہ رنگا رنگی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایک جیسا نہیں، اور ہمیں سماجی اقدار یہ سکھاتی ہیں کہ نہیں، سب کے جیسا بننا ہے۔ اب سب کے جیسا بننے کی خواہش میں ہم اپنی کچھ چیزوں کو نقص سمجھ بیٹھتے ہیں، شارٹ کمنگ سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمارا بنیادی فلسفہ ہی درست نہیں کہ سب کے جیسے بننا ہے۔ حالانکہ سب کے جیسا نہیں بننا، نفسیاتی صحت کو حاصل کرنے کے لیے سب کے جیسا بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ منفرد اور جداگانہ شخصیت کا حصول ضروری ہے۔ تو خود سے پیار کرنا اور اپنے آپ سے مطمئن رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ تو پہلے جب ہم نے نفسیات پڑھنی شروع کی تو اس وقت ہم نے پڑھا کہ یہ مسئلہ ٹین ایجرز کے ساتھ ہوتا ہے، سیلف اسٹیم کا اور باڈی اسٹیم کا، لیکن آج کل میری اپنی ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ مسئلہ شادی شدہ خواتین کا زیادہ ہے۔ اسی پہ پھر میں نے ایک نفسیاتی مرض دریافت کیا، کیرزما فوبیا، اس کا بھی ٹیسٹ ویب سائٹ پہ موجود ہے اور اس کا ایک آرٹیکل بھی موجود ہے۔ جسمانی کشش اور خوبصورتی کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کا خوف، اس کا بھی مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ I feel myself mostly fresh and active۔ میں زیادہ تر خود کو ذہنی طور پر تر و تازہ اور حشاش بشاش محسوس کرتا ہوں۔ اب یہ سیکشول ڈومین کا پارٹ ہے، خود کو تر و تازہ اور حشاش بشاش محسوس کرنا، اس کا تعلق جنسی ضروریات کے پورا ہونے کے ساتھ ہے۔ My sexual needs are being satisfied according to my wishes۔ میری شہوانی ضروریات میری خواہش کے مطابق پوری ہو رہی ہیں۔ تو جیسا کہ بتایا کہ 18 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے یہ سوال نامہ ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی شہوانی خواہشات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ اگر نہیں ہو رہی تو کس طریقے سے جائز شرعی طریقے سے وہ پوری کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔
اور اگر شادی نہیں کرتے تو پھر یہ خواہشات دبیں گی اور یہ نفسیاتی مسائل کا شدید باعث بنے گی، شدید ترین۔ میں نے ایک اور آرٹیکل میں جس کا عنوان تھا غالباً شادی ایک نفسیاتی بندھن، اس میں نے یہ دعویٰ بھی کیا اور اس کے لیے دلائل بھی موجود ہیں میرے پاس، آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ نفسیاتی، قانونی، مذہبی اور دوسرے مربوط حوالوں سے شادی کی بہترین عمر 18 سے 24 سال کے درمیان ہے، جو اوائل شباب ہے۔ اس پر آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں۔ آج کل ایسا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کی شادی اس وقت ہونی چاہیے جب وہ اچھی طرح سے کما رہے ہوں اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں۔ دوسری طرف یہی وہ لوگ ہیں جن کا اعتقاد یہ بھی ہے کہ جب لڑکی آتی ہے تو رزق لے کے آتی ہے اور پیسہ خاتون کی قسمت سے ہوتا ہے۔ یہی اعتقاد رکھنے والے دوسری طرف یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ لڑکا جب تک برسر روزگار نہ ہو، کھاتا پیتا نہ ہو، تب تک اس کی شادی کرانا حماقت ہے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ لوگ دانشور تو نہیں ہوتے، اکثریت جہلاء کی ہے۔ ہر وہ شخص جاہل ہے جو دوسروں کی سنی سنائی باتوں کو حق سمجھ بیٹھے اور تحقیق نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، خود دین کا مطالعہ نہ کرے، اگنورینٹ ہے۔ Ignorance of law is no excuse. Ignorance of deen is also no excuse. یہ ایکسکیوزز ڈے آف ججمنٹ پہ تو نہیں چلتے کہ مجھے کسی نے پڑھایا نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ آپ خود کیا کرتے رہتے ہیں؟ آپ کو خود تحقیق کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی کے جو میجر ڈیسیجنز ہیں وہ ریسرچ بیسڈ ہونے چاہیے، دانش مندانہ ہونے چاہیے۔ تو شہوانی خواہشات کا دبانا نفسیاتی صحت کے لیے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ایک نفسیات دان بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ نفسیات دانوں نے، چاہے وہ سگمنڈ فرائیڈ ہے، چاہے وہ میسلو ہے، چاہے کوئی اور ہے، شہوانی خواہشات کو کھانے پینے کی خواہشات اور ضروریات کے پیرلل گردانا ہے۔ یعنی اتنی ہی ضروری ہیں یہ خواہشات جتنا کہ کھانا پینا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ان خواہشات کو دبا دبا کے رکھا جاتا ہے سماجی کلچر کی وجہ سے، کہ شادی میں ابھی بہت دیر ہے لہٰذا ان خواہشات کو دبا دیں۔ اور جو لوگ شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی ان خواہشات کو دباتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس پہ بھی میں نے تحقیق کی ہے جو کہ ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ آپ نے اکثر 40-45 سال کے شادی شدہ جوڑوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ یہ حضرت جو ہے ان کے چونچلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اپنے خاوند کے بارے میں خاتون یہ کہتی ہے کہ ان کے تو چونچلے ہی ختم نہیں ہوتے، بچپن کے چونچلے۔ اور اسی طرح خاوند بھی بیوی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، عمر 55 کی دل بچپن کا، ابھی تک بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو شہوانی خواہشات ہیں اور جو کیرزمیٹک ڈیزائرز ہیں یہ عمر کے آخر تک چلیں گی۔ ایسا تو نہیں کہ انسان عمر کے کسی حصے میں جا کر ان خواہشات سے دامن چھڑا لے۔
لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگ ان خواہشات کو، ایون شادی شدہ لوگ ان خواہشات کو چونچلے سمجھتے ہیں، چونچلے. یہ جہالت ہے. موسٹ آف دا ٹائمز آئی فیل رومانٹک. میں زیادہ تر رومانوی مزاج میں ہوتا ہوں. اب یہ ایک دلچسپ اور وقت طلب موضوع ہے رومانس. رومانس کیا ہے؟ اس کو آپ فی الحال اسی طرح سے سمجھیے کہ جو پہلا بیان تھا پچھلا، کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے اس کام کو کرنے میں مزہ آتا ہے. تو رومانس بھی یہی ہے کہ انسان کو، آسان سی تعریف میں آپ کو رومانس کی بتا دیتا ہوں کہ زندگی گزارنے میں مزہ آئے. رومانس یہ ہے کہ یو شوڈ انجوائے یور لائف. دس از رومانس. آپ کو اپنا چلنا پھرنا، اپنا ہر وقت، ہر لمحہ مزیدار لگے، اچھا لگے. یہ رومانس ہے. رومانس یہ نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا آپس میں رومانس ہو. رومان اور رومانوی مزاج یہ ہے کہ انسان ہر شے کے ساتھ پازیٹیو وے میں انٹریکشن کرے. اپنی سواری کے ساتھ رومانس کر سکتا ہے، گاڑی کے ساتھ، اس کے ساتھ پازیٹیو ہو، اس کا کیئر کرے، صاف ستھرا رکھے اس کو. اپنے گھر کے ساتھ رومانس کر سکتا ہے، اپنے لباس میں رومانٹک ہو سکتا ہے. تو رومانس ایک بہت وائڈ اور ایک براڈ ٹرم ہے. رومانوی مزاج کی وضاحت کی کہ رومانوی مزاج وہ مزاج ہے جو ہر شے میں مزہ حاصل کرے، ہر شے کو محبت سے کرے. اور اس کا آخری بیان ہے سیکشول ڈومین کا کہ آئی ڈو ہیو فرینڈس ٹو شیئر مائی فیلنگز ود. میرے ایسے دوست ہیں جن کو میں اپنے دل کی باتیں بتا سکوں. تو سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ کم از کم 2 دوست انسان کی زندگی میں ایسے ہونے چاہیے جن کے ساتھ وہ اپنے دل کی ہر بات کر سکے اور وہ اس کو جج نہ کریں. اس کو یہ اعتماد ہو کہ یہ مجھے جج نہیں کریں گے، مجھے برا بھلا نہیں کہیں گے، مجھے ڈی ویلیو نہیں کریں گے، میری بے عزتی نہیں کریں گے، بلکہ میری بات کو اسی طرح سے، اسی پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں. تو اس قسم کے کم از کم 2 دوستوں کا ہونا انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایتھیکل ڈومین ہے، اخلاقی میدان ذہنی صحت کا. مائی لائف از پرپزفل. میری زندگی با مقصد ہے. اب یہاں پہ بھی مقصد جو ہے وہ سبجیکٹو ہو سکتا ہے. میری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے، میری زندگی کا مقصد پرائم منسٹر بننا ہے، میری زندگی کا مقصد یونیورسٹی بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سبجیکٹو مقاصد اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ سیلف ایکچولائزیشن اچیو کریں گے، ذہنی صحت کا ایک ایسا درجہ اچیو کریں گے جس کا فائدہ صرف آپ ہی کو ہوگا. اور اگر آپ کی زندگی کا مقصد اس سے زیادہ اعلیٰ اور ہیومینٹی پر مبنی ہے تو پھر آپ سیلف ٹرانسینڈنس کے لیولز کو اچیو کریں گے. تو زندگی کے مقصد سے متعلق اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو میری ایک ویڈیو ہے بگ 5 کویسچنز، وہ ضرور دیکھیں. اور ایک اور ویڈیو ہے تزکیہ نفس، سیلف ٹرانسینڈنس، وہ ضرور دیکھیں. تو اس سے آپ کو زندگی کے اعلیٰ مقاصد کا پتہ چلے گا کہ آپ کون سے مقاصد اپنے لیے سیٹ کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف آپ کو دنیاوی نفسیاتی صحت بھی ملتی رہے بلکہ برزخ میں بھی نفسیاتی صحت بہترین ہو، میدان حشر میں بھی نفسیاتی صحت بہترین ہو، اور جنت میں بھی بالکل نفسیاتی صحت بہترین ہو. تو ایسے کون سے مقاصد ہیں وہ آپ کو اس
ان ویڈیوز سے سمجھ آ سکتی ہے۔ I usually forgive others easily. میں اکثر دوسروں کو بآسانی معاف کر دیتا ہوں۔ تو نفسیات یہ بھی سمجھتی ہے کہ forgiveness اور gratitude اور forgiveness اس سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ذہنی صحت کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ انسان لیٹ گو کرے، لیٹ گو، جان چھڑائے اپنی جیلسی سے، کینے سے، حسد سے۔ گرج نہ رکھے، گرج رکھ کر کیا فائدہ؟ مطلب اپنا ہی نفسیاتی نقصان ہے۔ یا تو موقع پہ بدلہ لے، اگر نہیں لے سکتا تو دفع کرے، لیٹ گو کرے، گرج نہ رکھے دل میں۔ اگر گرج رکھے گا تو اپنا ہی نفسیاتی نقصان کرے گا، دوسرے کا تو نقصان نہیں کر رہا۔ تو دوسروں کو یا تو موقع پہ بدلہ لے، اگر اہلیت رکھتا ہے، کسی نے آپ کا حق مارا ہے، کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، فار ایگزامپل آپ کو کسی نے گالی دے دی، تو جواباً اگر آپ بھی اس وقت گالی دے دیتے تو دل کا غبار نہ بنتا، لیکن اگر آپ گالی نہیں دے پائے اس وقت تو کم از کم اتنا تو کرتے کہ اس وقت اس کو سمجھا دیتے کہ بھائی گالی دینا مناسب نہیں ہوتا، یہ بری بات ہے، کچھ نہ کچھ اظہار تو کرتے اپنے جذبات کا۔ لیکن اگر وہاں پہ بھی خاموش رہیں اور گھر آ کر پریشان ہیں کہ فلانے نے مجھے گالی دے دی، دیکھو زمانے کو کیا ہو گیا ہے، لوگ کتنے برے ہو گئے ہیں، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اب دل میں گرج رکھنے کا، اب معاف کر دیں اس کو، بیچارہ جاہل تھا، گالی دے دے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس اب اس کو بخش دیں۔ لیکن ہم بخشتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہم نے لوگوں کے لیے کتنے گرجز رکھے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں، لوگوں کو معاف نہیں کرتے، نہ ان سے بدلہ لیتے ہیں، نہ ان کے سامنے جرأت اظہار ہے ہماری، صرف اپنے دلوں میں گرج رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نفسیاتی طور پر خود کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں میرا ایک مضمون ہے اور ایک ویڈیو ہے، رشتوں اور تعلقات میں کمال کی تلاش لا حاصل ہے۔ کیا ہی بہترین مضمون ہے، جس کو پڑھ کر شرفاء کو تشفی ہوتی ہے، شریف انسانوں کو، کہ ہمیں پرفیکشن کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی رشتوں میں اور تعلقات میں۔ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، دنیا از فل آف مسٹیکس، فل آف امپرفیکشنز۔ یہاں پہ پرفیکشن کی تلاش لا حاصل ہے۔ وہ آرٹیکل ضرور پڑھیے اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے، یہ آپ کی اپنی نفسیاتی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اور اگر دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو نفسیات یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ایک نفسیاتی کینسر پال رکھا ہے اپنے ذہن میں، اب اس کے بڑا ہونے کا انتظار کیجئے، وہ بڑا ہو کر آپ کے پورے ذہن کو کھا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میں بار بار اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ دوسروں کو یا تو فوری طور پر اپنے جذبات کا اظہار کر کے دل کا غبار نکالا جائے، اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو معاف کیا جائے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کے کہا جائے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نے غلطی کی، ایسے تو مزید سماجی بگاڑ بنتا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرف عام میں دفع کرنا، لیٹ گو، جانے دو، مٹی پاؤ، یہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، اوائڈ کرنا۔ معاف کرنا، اوائڈ کرنا، یہی بات۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو جب جہلاء سے مخاطب ہوتے ہیں مومنین تو ان کو صرف ٹاٹا بائے بائے کر کے، پورا سلام بھی نہیں کرتے، السلام علیکم بھی نہیں کرتے، صرف بس سلام کر کے اشارتاً گزر جاتے ہیں، ان سے ان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو ان کو اوائڈ کرنا سیکھیں، دل پہ نہ لیں باتیں،
زندگی کو لائٹ رکھیں، لائٹ موڈ میں رہیں، زیادہ سینسٹیو ہونے کی کوشش نہ کریں۔ آئی ریسپیکٹ ڈفرینس آف اوپینینز ان ایوری میٹر، میں کسی بھی مسئلے میں اختلاف رائے کا احترام کرتا ہوں۔ اب یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دوسروں کے نظریات سننے کی جسارت کتنی کم ہے۔ ہر بندہ اپنے موقف کو سچ سمجھ بیٹھتا ہے اور اس پر بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو انسان میں دوسرے کے موقف کو سننے کی صلاحیت اور ہمت ہونی چاہیے، جرأت ہونی چاہیے کہ مختلف نظریات کو سنا جائے، اور جیسا ہم اپنے نظریات کو درست سمجھتے ہیں اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے نظریات کو درست سمجھتے ہیں، تو ان کے نظریات کا احترام انسانی بنیادوں پر ضروری ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے نظریات حق پر مبنی نہیں ہیں اور آپ کے حق پر مبنی ہیں، تو آپ دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کیجئے، دلائل دیجئے۔ جھگڑا اور فتنہ و فساد کرنے کی کوشش نہ کی جائے، جو ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں کہ بات بحث سے شروع ہوتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑوں تک، اور اس میں عوام الناس ہی کی کیا تخصیص، اعلیٰ درجے کے لیڈران بھی برداشت نہیں رکھتے مخالف کی رائے کو سننے کے لیے۔ I tolerate when others criticize me، میں اپنے بارے میں دوسروں کی تنقید قبول کرتا ہوں۔ جب دوسرے مجھ پر تنقید کرتے ہیں مثبت یا منفی، تو میں اس تنقید کو قبول کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ پلیز میں تختہ مشق ہوں، مجھ پر تنقید کیجئے، اس سے مجھے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، مجھے اپنے آپ کو مزید اچھا سمجھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کی تنقید سے مجھے فائدہ ہوگا۔ تنقید کیجئے اور تنقید کر کے چلے نہ جائیے، پھر رکیے، پھر دلائل بھی سنیے، جوابی تنقید بھی سنیے۔ لیکن یہ انسان کو نہیں کہنا چاہیے کہ میری کوئی تنقید ہی نہ کرے، ضرور تنقید کرے، لیکن تنقید کرنے کے بعد پھر جواب بھی سننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس کے بعد مذہبی ڈومین ہے، ریلیجس ڈومین، اس کے 5 بیانات ہیں۔ I practice my religion well، میں اپنے مذہب پر درست طریقے سے عمل کر رہا ہوں۔ تو اس میں تحقیقات کا ڈھیر مارا ہوا ہے، ہزارہا تحقیقات نفسیات کی اس بات پر شاہد ہیں کہ مذہب کو اچھے طریقے سے فالو کرنے سے، اس پر عمل پیرا ہونے سے نفسیاتی صحت بہتر ہوتی ہے اور ذہنی امراض کم سے کم ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کو، اگر مذہبی ہے، اگر ایماندار ہے، یا تو یہ ہے کہ مذہب پر یقین ہی نہیں رکھتا، ایتھیسٹ ہے، تو اگر تو ایتھیسٹ نہیں ہے، مذہبی ہے، تو پھر اپنے مذہب پر عمل بھی کرے، مذہب پر اپروپریٹلی صحیح طریقے سے عمل کرے، اس سے اس کی نفسیاتی صحت بہتر ہوگی۔ مائی ریلیجس بلیفس گائیڈ مائی لائف، میرے مذہبی عقائد زندگی گزارنے میں میری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہر مذہب کے کچھ بلیفس ہیں، سینٹرل بلیفس، تو کسی مذہب کو جب انسان قبول کرے تو اس کے اعتقادات کو بھی اہمیت دے اور اس کو مشعل راہ بنائے، اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ I cannot lead my life without religion، میں مذہب کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، مذہب میرے لیے ضروری ہے۔ تو اب اس میں ایک نقطہ یہ آ سکتا ہے کہ کیا ایتھیسٹ جو ہیں وہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہوتے؟ تو جی ہاں، بالکل نہیں ہوتے۔ وہ میرے پاس تشریف لائیں ایتھیسٹ یا ان کے ایڈوکیٹس، اور یہ
تنقید کریں مجھ پر کہ آپ نے کہا کہ جو مذہبی نہیں ہے وہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہے، تو میں اس پر دعوے پیش کروں گا اور دلائل دوں گا کہ بالکل وہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہے۔ مینٹل ہیلتھ کی پرفیکشن کو وہ اچیو نہیں کر سکتا جو مذہبی نہیں ہے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، یعنی دوسرے الفاظ میں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ شخص نفسیاتی طور پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس میں ایک دوسرا بیان ہے کہ آئی ریسپیکٹ دا ٹیچنگز آف ایوری ریلیجن، میں ہر مذہب کی تعلیمات کا احترام کرتا ہوں، اپنے مذہب پر سختی سے عمل پیرا ہوں، اپنے مذہب کے بنیادی اعتقادات کو اہمیت دیتا ہوں، لیکن دوسرے مذاہب کے نظریات کا بھی انسانی بنیادوں پر کم از کم احترام کرتا ہوں۔ اور پھر میں ان لوگوں کا بھی احترام کرتا ہوں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ آئی ریسپیکٹ ایون دوز پیپل ہو ڈو ناٹ بلیو ان اینی ریلیجن، جس طرح میں کہہ رہا تھا ایتھیسٹس ہیں، تو اگر وہ مذہب کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، تو میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں ان کو طریقے سے، احسن طریقے سے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احسن طریقے سے ان کو دعوت دوں، لیکن ان کی بے عزتی کرنا، ان کا احترام نہ کرنا انسانی بنیادوں پر مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں ان کو احترام کروں گا تبھی تو وہ میری طرف مائل ہوں گے اور میں ان کو احسن طریقے سے دعوت دے سکوں گا۔ اچھا، اب آخر میں 5 بیانات ہیں اسپریچول ڈومین سے ریلیٹڈ۔ I believe that I am spiritually connected with everything in the universe۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میں اس کائنات کی ہر چیز سے روحانی طور پر جڑا ہوا ہوں۔ تو یہ اعلیٰ نفسیاتی صحت اور سیلف ٹرانسینڈنس کی فیلنگز ہیں کہ انسان خود کو یونیورس کے ساتھ ایک ہارمونائزڈ وے میں کنیکٹڈ سمجھتا ہو۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے میں اس کے ساتھ روحانی طور پر جڑا ہوا ہوں۔ I often dream during sleep۔ میں اکثر سوتے میں خواب دیکھتا ہوں، جس طرح پہلے بھی عرض کیا، ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور استراحت کے لیے کہ نیند بھرپور وہ ہوگی جس میں خواب آئیں گے۔ تو خواب کا آنا بدنی استراحت اور آرام کی بھی نوید ہے اور روحانی اطمینان کا بھی ایک اچھا انڈیکیٹر ہے۔ موسٹ آف دا ٹائمز آئی یوز مائی سکس سینس اور انٹیوشن۔ میں زیادہ تر اپنی چھٹی حس یا اپنے وجدان کو استعمال کرتا ہوں۔ اب یہ اسپریچول ڈومین ہے، ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ چھٹی حس یا وجدان کا استعمال نہ کر سکتے ہوں، تو ان کی ذہنی صحت اس حد تک بہتر نہیں ہوگی جو ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اور سکس سینس اور انٹیوشن کو اور اسپریچول کیپیبلٹیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ I take interest in exploring the wonders of the universe۔ میں کائنات کے عجائبات کے بارے میں جاننے میں اکثر دلچسپی لیتا ہوں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے نفسیاتی اور اسپریچول ہیلتھ کے لیے کہ انسان کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرے، دلچسپی لے۔ تو میجورٹی کو تو دلچسپی ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے پلانٹ سے آگے کیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو وہ جو دوسرے جہان ہیں رب العالمین میں، جو عالمین ہیں، ان عالمین کے بارے میں سوچنا اور غور و فکر کرنا اور ان کو جاننے میں دلچسپی رکھنا، یہ تو میجورٹی کا وتیرہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی اسپریچول گروتھ چاہے اور اپنی نفسیاتی صحت کو بہتر کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کائنات کے عجائبات اور غرائبات میں
تحقیق کرنے کی جستجو رکھتا ہو۔ اور آخری بیان اس سوال نامے کا یہ ہے کہ آئی نو دا پرپز آف مائی لائف، مجھے اپنی زندگی کے مقصد کا بخوبی علم ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ مقصد سبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے اتنی نفسیاتی صحت حاصل نہیں ہوگی جو اعلیٰ مقاصد سے حاصل ہوگی۔ تو زندگی گزارنے کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں ان کو سمجھنے کے لیے میرا جو مضمون ہے اور ویڈیو ہے تزکیہ نفس اور بگ 5 کویسچنز، وہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ آج کی نشست میں ہم نے 40 بیانات پر روشنی ڈالی۔ یہ بیانات انسان کے 8 ڈومینز، سائیکو سوشل سٹیٹ کے، سائیکو سوشل ہیلتھ کے جو 8 ڈومینز ہیں سکون ماڈل میں، ان پر بنے ہوئے ہیں اور اشارے دیتے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں آپ کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے۔ تو ان انڈیکیٹرز کو میں نے 1 بائی 1 واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ سوال نامہ اگر آپ ویب سائٹ پر حل کریں گے تو، اور اگر سچے دل سے حل کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچے دل سے حل کریں گے، تو آپ کو اپنے بارے میں مزید جاننے کا موقع ملے گا کہ میری نفسیاتی اور ذہنی صحت کا درجہ کیا ہے، کس لیول پر ہے، میری کون سی ذات ڈومیننٹ ہے، اور میں کس حد تک خود کو کامیاب تصور کر سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں میری ویب سائٹ پر ایک پیج ہے SPSP، سکون سائیکو سوشل سٹیٹ پروفائلر۔ وہاں سے آپ کو یہ ٹیسٹ بھی ملے گا، اور اگر آپ کو مزید جاننا ہو تو اس ٹیسٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے نیچے ورڈ کا ایک ڈاکیومنٹ ہے، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے حل کر کے مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بھجوا سکتا ہوں بلا معاوضہ۔ شکریہ۔